جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھا دی. جب آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے، میں نے پوری کتابوں میں نہیں پڑھا کہ باہر لینڈ کروزر کوئی بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی کہ اونٹوں کا ریلا کھڑا ہوا تھا. میں نے باہر یہ نہیں پڑھا کہ بہت ساری نرسری اور گراس اگا ہوا تھا. میں نے باہر نہیں پڑھا کہ بڑے بڑے قسم کے شو پیس لگے ہوئے تھے، بلکہ میرے عزیزو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور صحابہ اکرام جو مدینے کی گلی میں آئے جائے کرتے تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کے دروازے کے باہر پردہ لٹکا رہتا تھا، اس کے اندر کئی کئی قسم کے پیمند لگے ہوئے تھے. یہ نبی کی بیٹی کا مکان ہے جس کو جگر کا ٹکڑا کہا حضور نے. اسی بیٹی کے دروازے پہ جا کے دستک دے گی، من دق الباب، کون دروازے پر؟ آواز اندر باہر سے دے دی، انا محمد رسول اللہ. تیرا ابا تیرے دروازے پر آیا. اب کہتی تھی جی آیا نو میرے ابو جان آ گئے. سب بسم اللہ ابو جی اندر ٹپو، بیڑا ٹپو. کتنی غیرت والی ہوگی، کتنی غیرت والی ماں کا سینے سے دودھ پیا ہوگا. کہنے لگی ابا جان اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کا کوئی غلام مدینے کا رہنے والا ساتھ ہے اندر نہ آئے، کیونکہ آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورے طریقے سے پردہ کر سکے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا تیرا دل کرتا ہے، کیا تیری پسند ہے، کیا تیری چاہت ہے کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں میرا ساتھ جائے؟ اللہ اکبر. اے عائشہ تیرا دل چاہتا ہے کہ تو جنت میں میری ساتھی بنے، میری رفاقت، میرا ساتھ نصیب ہو جائے. کملی والے یہ کیسی آپ نے بات کر دی؟ کون بھی چاہے گا کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب نہ ہو؟ پتہ رحمت والے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ تہجد کے سجدے زیادہ کیا کر، یہ یوں کہا تھا نماز زیادہ پڑھا کر. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو تن کے اوپر سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے. صبح ہفتے کا دن ہے، پتہ نہیں عدالتوں میں چھٹی ہوگی کہ نہیں. وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھ لینا کتنی بڑی فائلوں کے اوپر خلا لینے کی درخواستیں پڑی ہوں گی، جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ پورا سال ہو گئے، وجہ طلاق لینے کی، خلا لینے کی یہ کہ میرا شوہر مجھے کپڑے بنا کے نہیں دیتا. رب اکبر کی قسم ہے، آج کپڑوں پر طلاق کے لینے والیوں اور آج کپڑوں کے اوپر طلاق کے دینے والوں، کل اس بیگا نبی کی بیٹی کا کیسے سامنا کرو گے جو 17 پیمند والے کپڑوں دوپٹے کے اندر، 17 پیمند والی چادر کے اندر سجدے کر کر کے خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہے. آپ کے میرے آگے آج جمعے کی نماز کے بعد کتنے قسم کی سالن پڑے ہوئے تھے. آج میری مرضی کا سالن بنا ہوا تھا. کسی نے گوشت پکوایا، کسی نے سبزی پکوائی، کسی نے میٹھا بھی تھوڑا سا منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے، کسی کا چٹنی سلاد اچار بنا ہوگا، کسی نے اپنے گھر کے اندر میٹھا سویٹ ڈش بنائی ہوگی، کسی نے اس کے بعد لمکا سوڈا اسپرائٹ کی بوتل پی ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پر اپنی بیٹی کے بیڑے میں جا کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں سیدہ فاطمہ الزہرا ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے لے آئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا صبح پکی تھی یا رات پکی تھی. آپ نے یہ نہیں پوچھا دیسی گھی میں پکی یا مکھن کا پیڑا تھا یا ڈالڈے میں پکی. فرمایا بیٹی یہ ٹکڑا تجھے کہاں سے ملا؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، تجھے روٹی کھاتے کھاتے ابا یاد آ گیا. اگر تجھے باپ یاد نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. پیٹ پہ پتھر باندھ کے راتوں کو ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھ کے چلے گئے. یہ امتی مکھن پروٹھے کھا کر قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا. اہلیانے وہاڑی والوں مصیبت یہ نہیں کہ اللہ اکبر پیٹرول آئے دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے، پریشانی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، مصیبت یہ کوئی نہیں کہ بجلی کے بل زیادہ آ گئے، بدنصیبی یہ نہیں کہ ایسی حکومتوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا جس نے اللہ کی شریعت اور قانون اور قرآن کے اصولوں کو بدل ڈالا. مصیبت یہ کہ آج سارا دن گزر گیا، جمعرات بدھ منگل پیر ہفتے اتوار کا دن گزر گیا، پورے 8 دن گزر گئے. میرے گھر میں کسی چھوٹے بڑے نے گھر کے اندر نماز کے لیے مصلی نہیں بچھا کے دیکھا. پورا سال گزر گیا، بڑے اور چھوٹے سمیت میرے گھر میں سارے دن کے اندر کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا.
یہ پیغام کوئی فرشتوں کے لیے نہیں آیا تھا، جنات کے لیے نہیں آیا تھا، ورنہ جیسے فرما رہے تھے اللہ اکبر 40,000 مخلوقات کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کے میرے لیے پیغام آیا تھا جو میرا امتی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے ایک ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میں کیوں معافی منگواؤں، میں کیوں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں؟ اللہ اکبر، مجھے اکڑنا تو آتا ہے، خدا کے آگے مجھے سر جھکانا کوئی نہیں آتا ہے۔ اور دعویٰ بہت بڑا نا، عشاء کی نماز پڑھی نا سب نے، وتر پڑھے تھے، تیسرے رکعت میں کیا دعا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ یہ سارے اللہ سے وعدے کر کے آئے تھے، تیرے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا، مالک کائنات تیرے دربار میں جھکوں گا، تیرے پر ایمان لے کے آؤں گا، تیری ناشکری نہیں کروں گا، کفران نعمت نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں گا۔ الہ العالمین کہتا ہو بے شرما، میری مسجد کے میرے گھر کے دیوار کے سائے سے آگے نکل جاتا، تو کیسا وعدہ کر کے آیا؟ تو نے میرے گھر کے اندر بیٹھ کر میرا وعدہ توڑ دیا ہے۔ پتہ ہے آج میری آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آئے؟ سورہ نماز میں جمعے کی حالت میں اللہ اکبر میں نے جب پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کیا تھا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے بچا اللہ جس پر تیرا غضب ہوا۔ میرے عزیزوں میں مولانا سیمنا میں اللہ وسائے صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا حضرت جی میرا کام یہ کر دو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب معذرت میں کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا بڑی امیدیں تیرے پاس لے کے آیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں مجبور ہوں، میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ مجبور کوئی نہیں، کسی کی امید توڑنے والا کوئی نہیں، ہر معاملے کے اندر بااختیار ہے۔ جب آپ نے، میں نے سارے نمازیوں نے، آج سارے بہاڑی والوں نے جنہوں نے پورے 8 دن میں نماز کا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے آج نماز پڑھی ہوگی اور انہوں نے قیام میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یقین جانو یا نہ جانو کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جن کو کہہ دیا ہوگا جا میں تجھے سیدھا راستہ نہیں دیتا، اور کچھ نصیب لوگ ایسے ہوں گے، نصیبوں والے ہوں گے جنہیں فرمایا ہوگا جا میں نے تجھے انعام والا راستہ عطا فرما دیا۔ میرے دل کے اندر ہوگا اس بات کا آیا، میری آنکھ میں آنسو اس ہوکے کی صورت میں نکل آیا۔ میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں انکار کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا یا ہاں کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا ہے، کیا پتا بھائی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 30 سے 40 رکعتیں روزانہ پڑھتے ہو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ جب باہر آ کر سود پر لین دین ہوتا ہے، باہر آ کر میرے عزیزوں خام مال کو چھپا کر تازہ مال دکھا کر 2 نمبر مال بیچا جاتا ہے، اللہ اکبر، بیمار جانوروں پہ مہریں لگوا کر بیماری وہ مال جانور بیچے جاتے ہیں، میرے عزیزوں مردہ مرغیوں کو پیزے اور برگر شوارمے کے اندر کھلایا جاتا ہے، کچی سبزیوں کے اوپر سپرے کر کے پکا کے بیچا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزوں کچے پھلوں کے اوپر اللہ اکبر لیبل لگے ہوں گے، آم لکھا ہوگا، لیبل ملتان لکھا ہوگا، پرچی ہٹا کے دیکھو نیچے داغ پڑا ہوتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب یہ 200 روپے کا سیٹ تیری میری جیب سے پیسے نکل کر گھر میں آتا ہے، جب داغ دیکھتے ہیں خدا کی قسم آپ کے میرے منہ سے دعا نہیں نکلتی، بد دعا نکلتی ہے۔ یہ دعا بیچنے والے کے بچوں کو کامیاب کیسے کرائے گی، علم و عمل میں ترقیاں کیسے دلوائے گی، اس کے روزگار کے اندر برکت کیسے دلوائے گی۔ رب کعبہ کی قسم مسلمان کے دل سے اگر بددعا نکلتی ہے مالک کے کائنات کے عرش کو جا کے ٹکرا جاتی ہے، اور مسلمان اگر دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آسمان والے بھی آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔